ناظرین گرامی، آج کی تیسری اور آخری قسط میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاع کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصہ میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور میں اس عرصہ میں لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا، یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ طبرانی میں ان دونوں حضرات حضرت مسعود اور حضرت مردان سے یہی حدیث منقول ہے، جس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ لڑائی ان کو کھا گئی ہے، یعنی لڑائی نے ان کو بہت کمزور کر دیا ہے، اور وہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس بات میں ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ مجھے دوسرے عربوں میں دعوت کا کام کرنے دیں اور بیچ میں مداخلت نہ کریں۔ اگر دوسرے عربوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو قریش کی دلی منشا پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے مجھے عربوں پر غالب کر دیا تو وہ قریش بھی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر قریش اسلام میں داخلہ قبول نہ کرے تو مجھ سے لڑ لیں، اور اس وقت ان کے پاس قوت بھی ہوگی۔ قریش کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم، جس دین کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کی وجہ سے ان سے لڑتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ مجھے غالب کر دے گا یا میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر فتح فرمائیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری کہ دیکھیں صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ جھنڈا اس کو ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ وہ آئے تو ان کی آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ فوراً ایسے صحت یاب ہو گئے جیسے کوئی تکلیف تھی، اور ان کو جھنڈا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان سے اس لیے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، اور اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہیں وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دیں، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائے۔ حضرت مقدار بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا، آپ اسے رہنے دیں، ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے، اور بہت دیر تک دعوت دیتے رہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم رسید ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی طرف توجہ نہ فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کو مسلمان ہوتے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر لیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں اس بات میں کیسے جسارت کر بیٹھتا ہوں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ اور رسول کی خیر خواہی میں بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ بیرمونا کے مقام پر شہادت کا مرتبہ پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت ظاہری کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت حکم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس پر حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر میں اس کے بارے میں ابھی تمہاری بات مان کر اسے قتل کر دیتا تو میں دوزخ میں چلا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی نے جواب میں پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فوراً آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ نیک کام سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا، توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نہیں بخشتا اس کو جس کا شریک کر لے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے۔ اس پر حضرت وحشی نے کہا، مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے یا نہیں، کیا اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے بندو جنہوں نے کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہی گناہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس پر واشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے تھے، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کچھ مشرک لوگوں نے خوب قتل کیا تھا اور خوب زنا کیا تھا۔ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ جو بات کہتے ہیں اور جس کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا ان کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس پر کچھ آیتیں نازل ہوئیں۔ پچھلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیات حضرت وحشی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات چند مشرک لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو سلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ سے واپس تشریف لائے، آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جائیں،
چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ تو ان سے آپ نے فرمایا اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر خیمہ میں ضرور داخل کریں گے، اور جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک دن رات پہنچتے ہیں یعنی ساری دنیا میں یہ دین ضرور پہنچے گا اور ہر پکے اور کچے گھر میں اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور داخل کریں گے، ماننے والے کو عزت دے کر اور نہ ماننے والے کو ذلیل کر کے۔ چنانچہ اسلام اور اہل اسلام کو اللہ پاک عزت دیں گے اور کفر کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس منظر کو اپنے خاندان میں اچھی طرح دیکھا کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے خیر و شرافت اور عزت نے ان کے قدم چومے، اور جو کافر ہوئے وہ ذلیل ہوئے، ان کو چھوٹا بننا پڑا اور جزیہ دینا پڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تستر کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ قبیلہ بکر بن وائل کے کچھ 6 آدمی مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بکر بن وائل کے ان آدمیوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اے امیر المومنین، وہ لوگ مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے، ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آ جاتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ پسند ہوتا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، اگر وہ آپ کے ہاتھ آتے تو آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر نکل کر گئے تھے میں ان پر اس دروازے سے واپس آ جانے کو پیش کرتا، پھر اگر وہ اسلام کی طرف آ جاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا، ورنہ انہیں جیل خانہ میں ڈال دیتا۔ حضرت عبد الرحمن قاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے جو اس نے بتائے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی عجیب و غریب بات تمہارے ہاں پیش آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ عجیب بات پیش آئی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر پھر کافر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا کہ اسے بلا کر اس کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے اسے 3 دن قید کیا اور روزانہ اسے 1 روٹی کھلائی اور اس سے توبہ کروائی؟ اگر تم ایسا کر لیتے تو شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ کے دین میں واپس آ جاتا۔ اے اللہ، اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا، اور اب جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا تو میں اس سے راضی بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا اس نے کئی مرتبہ کیا، کیا اس سے اسلام قبول کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ جواب لکھا کہ جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام قبول کرتے رہیں تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہو، لہٰذا اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو، اگر وہ قبول کر لے تو اسے چھوڑ دو ورنہ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت ابو عمران کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اس پر تکالیف اٹھانے اور مجاہدہ کرنے اور ترک دنیا کے آثار نمایاں تھے، یعنی مجاہدوں کی کثرت کی وجہ سے بہت خستہ حال اور کمزور ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے تو ان سے کسی نے کہا
آپ مت روئیں، یہ تو نصرانی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یاد آ رہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، گریں گے دھکتی ہوئی آگ میں، یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکا دینے والی محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے، لیکن مر کر پھر بھی دوزخ میں جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری تیسری اور آخری قسط، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی طرف دعوت عنوان کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح اسلام کی دعوت دی۔